حضرت شاہ یوسف گردیز رحم اللہ۔ ہندو پاک کی اسلامی تاریخ میں ملتان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں کئی درد مند، دل کے مالک اور اسلام کے متوالے روحانی پیشواؤں اور مجاہدین کی آخری آرام گاہیں موجود ہیں، جو ہزارہا میل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ملتان آئے اور یہاں کی بھولی بھٹکی انسانیت کو جائدہ نجات دکھانے میں مدد کی، دیوانہ وار اسلام کی تبلیغ کی اور ملتان کی خاک کو اپنا ابدی بچھونا بننے کا شرف بخشا۔ سید ابو الفضل جمال الدین محمد یوسف گردیزی رحم اللہ 450 ہجری میں بمقام گردیز پیدا ہوئے، جو افغانستان کے شہر غزنی کے قریب ایک قصبہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ایک بلند پایہ، عابدہ، زاہدہ اور خدا رسیدہ تھی۔ انہوں نے بچپن سے والدہ ماجدہ کی زیر تربیت ہی مقامات سلوک و عرفان میں کمال حاصل کر لیا۔ آپ کو اللہ والوں سے بڑی عقیدت تھی، جس کے لیے آپ بلخ، بخارا، سمرقند، تاشقند کا سفر کر کے اللہ والوں کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے اور طالبان حق کو قرآن و حدیث اور دیگر علوم شریعہ کی تعلیم دیتے رہے۔ والد محترم کی وفات کے بعد آپ حجرہ نشین ہو گئے۔ آپ مستجابات تھے۔ جب بھی کسی کے لیے دستے بیدعا ہوتے تو وہ ضرور شرف قبولیت حاصل کرتی، جس سے آپ کی بڑی شہرت ہوئی اور لوگ بکثرت آپ سے فیض یاب ہونے کے لیے آنے لگے، جس سے آپ کے جد بزرگوار آپ کو منع کرتے تھے، کیونکہ خارق واقعات اکثر لوگوں کی گمراہی کا موجب بن جاتے ہیں، مگر آپ سائل کے لیے دعا کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے، جس پر آپ کے جد امجد نے آپ کو ملتان جانے کی ہدایت کی، جس کی بنا پر آپ نے 481 ہجری میں سرزمین ملتان کو سرفراز فرمایا، جبکہ آپ ابھی 31 برس کے تھے۔ آپ بڑے صاحب کشف و کرامات تھے، جن کے اظہار سے آپ کو جد بزرگوار منع فرمایا کرتے تھے۔ اہل ملتان کو آپ کی کرامات کا اس وقت اندازہ ہوا جب آپ ایک شیر پر سوار، ہاتھ میں سانپ کا تازیانہ سنبھالے ملتان پہنچے، جس کی شہادت آج تک مندرجہ ذیل شعر دے رہا ہے، جو آپ کے مزار کی پشت پر لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ادھر فرش پہ قبریں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ادھر ایک شیر کی قبر ہے، ادھر ایک سانپ کی قبر ہے، اور یہ دیکھیں ایک کرنل صاحب کی قبر ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ رستے میں قبریں ادھر کیوں بنی ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے، یہی ہم نے پڑھا ہے کہ مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا۔ یہاں تو اسلامی نام بھی نیچے پاؤں پہ آ رہے ہیں، اتنی کچھ سمجھ نہیں لگی۔ ادھر ساری قبریں اکثر ایسی ہی ہیں کہ زمینوں میں شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ زائرین کے قدم پڑیں ان کے اوپر تو اس کی برکت کے لیے، لیکن یہ تو عام مسلمان گناہ گار ہوگا جو ان کی قبروں کے اوپر قدم رکھے گا، اور اسلامی نام بھی ہیں۔ اچھا جی ناظرین، یہ دیکھیں مزار مبارک کے اندر کے حالات۔ اچھا جی، یہ یہاں پر ایک اور کرامت مشہور ہے کہ حضرت یہاں سے اپنی قبر مبارک سے ہاتھ نکال کر اپنے مریدین کو بیعت کرتے تھے۔ یہ دیکھیں یہاں شیشہ لگا ہوا ہے اور یہ وہ نشان ہے۔
یہ دیکھیں اب ہم آئے ہیں اس مسجد کے، یہ اس مزار مبارک کے باہر سین پر، یہ ادھر امام بارگاہ مسجد، قدیم مسجد، اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور وسیع مسجد ہے۔ اور ناظرین یہ دیکھیں، یہ ایک اور کھاتا ہے پرانا قدیم۔ اب یہ دیکھیں ادھر جگہ ساری خالی ہے، یہاں پر ایک مزار مبارک ہے لیکن نام نہیں لکھا ہوا، اور کوئی قدیم ہی مزار لگتا ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین، پرانی دیواریں، اور اب ادھر کتبہ نہیں لگا ہوا۔ اچھا آپ ادھر باہر آ جائیں تو یہ دیکھیں ادھر بھی بہت ساری قبریں زمین پر بنی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں ایسی زمین کے ساتھ کیوں قبریں بنائی ہوئی ہیں، اور اوپر ہی یہ نام بھی لکھا ہوا ہے، نام بھی لکھے ہوئے ہیں اسلامی نام، اور سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ ناموں کی بے ادبی ہو رہی ہے اور فرش بنا دیا قبروں کا، تو یہ اس سے کسی مسلمان کی قبر کے اوپر چلا جائے تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔